السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، آج میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ایسا پروگرام لے کر جس میں بات کی جائے گی ایک ایسی فیلڈ کے متعلق جو کہ ابھی اپنی ڈیولپنگ سٹیجز میں ہے۔ جس فیلڈ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے انٹرونشنل پلمونالوجی۔ ہمارے خطے میں ابھی تک یہ فیلڈ رسائی حاصل نہیں کر سکی، لیکن بہت سارے ملکوں میں بہت تیزی سے اس فیلڈ کے اندر کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس فیلڈ کے ایک پائنیئر جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں، وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں، ایک ایسے پاکستانی ڈاکٹر جو کہ اسٹیٹس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ایٹ یونیورسٹی آف کولوراڈو ڈینور میں۔ یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان دا ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں انٹرونشنل پلمونالوجی یونٹ کے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں انٹرونشنل پلمونالوجی ہوتی کیا ہے اور اس فیلڈ کے ساتھ ساتھ انسان یا انسانیت کا فائدہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پاکستان آئے اور اس قلیل عرصے میں آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ مائی پلیجر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جو بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انٹرونشنل پلمونالوجی کتنی پرانی فیلڈ ہے اور ابھی یہ کن فیزز میں ہے؟ بھائی، انٹرونشنل پلمونالوجی پاکستان میں تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ جی، میں پچھلے چند سالوں سے یہاں پر آ رہا ہوں ریگولرلی، اور مختلف انسٹیٹیوشنز میں جا کر سکھا رہا ہوں اور لیکچرز دے رہا ہوں، اور پاکستان چیس کانفرنس میں بھی پچھلے دفعہ بھی آیا تھا اور اس دفعہ پھر آیا ہوا ہوں آج کل۔ لیکن یہ ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی کوئی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب میں نے 2001 میں فیلوشپ شروع کی تھی اس کی، جی، تو اس وقت 5 یا 6 پروگرامز تھے پورے ملک میں، اور آج بھی 9 سال 10 سال بعد بھی صرف 15 پروگرامز ہیں پورے ملک میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں 15 ڈاکٹر ہر سال ٹرین ہو کے اس فیلڈ میں نکلتے ہیں، تو یہ بڑی یونیک اور بڑی ایکسائٹنگ فیلڈ ہے۔ اسپیشلائزڈ فیلڈ۔ جی ہاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس فیلڈ کا تعلق تو جیسے کہ پلمونالوجی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سینے سے اور لنگ سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امپلیمنٹیشن پریکٹیکل گراؤنڈس پہ اس فیلڈ کی کن اسپیکٹس میں ہے؟ دس از اے گریٹ کویسچن۔ انٹرونشنل پلمونالوجی جب شروع ہوئی تھی تو ہم موسٹلی جو لنگس اور ایئر ویز جیسے ونڈ پائپ یا جو ٹریکیا ہوتا ہے وہ اور برونکائی، وہ جب بلاک ہو جاتے تھے ٹیومرز کی وجہ سے، تو ہم ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے کھولتے تھے، لیزرز یوز کر کر یا برونکاسکوپی کر کر، اور پھر چھوٹے چھوٹے سے ڈیوائسز جیسے بلڈ ویسلز میں ڈالتے ہیں، اس کو اسٹینٹ بولتے ہیں، وہ ڈال کر ہم کھولتے تھے اس کو۔ تو ہمارا میجر رول یہی تھا آج سے 8-9 سال پہلے۔ اب اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے کہ اب انٹرونشنل پلمونالوجی چیسٹ میڈیسن کے آلموسٹ ہر ایسپیکٹ میں انوالوڈ ہے، یہاں تک کہ انتہائی کامن ڈیزیزز جیسے ایزما اور ایمفیسیما جو ملینس آف لوگوں کو آج کل ہے اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں، اس میں بھی ہمارا سگنیفیکنٹ انوالومنٹ ہے، اور ملینس آف ڈالرز کی ریسرچ اس فیلڈ میں بھی کی جا رہی ہے، اور ہم آلموسٹ اس اسٹیج پہ ہیں اب جب ہم ریولوشنری ٹریٹمنٹس انٹروڈیوس کرنے والے ہیں ایمفیسیما کے پیشنٹس کے لیے اور ایزما کے پیشنٹس کے لیے، جو نان میڈیسن ٹریٹمنٹ ہوں گے، جن کا دوائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم برونکاسکوپی کر کے ٹیوبس ڈال کے لنگس کے اندر ان ڈیزیزز کا علاج کر سکیں گے۔ آپ نے دنیا بھر میں تو اس فیلڈ کے بارے میں بتا دیا، پاکستان میں جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ عرصے سے آپ آتے رہے ہیں، متواتر آتے رہے ہیں اور اس فیلڈ کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، کس طرح کا رسپانس ملا آپ کو؟ پاکستانی رسپانس ہی تو ہے جو مجھے ہر سال واپس لاتا ہے یہاں پر۔ یہاں کے ڈاکٹرز انتہائی انٹیلیجنٹ اور انتہائی انتھوزیاسٹک ہیں، اور جو سب سے زیادہ خوشی مجھے پچھلے 5-6 سال میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں کے سینئر ڈاکٹرز بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی پوسٹس پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو جونیئر ڈاکٹرز کی ڈیولپمنٹ کا اور پروگریس کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ ان سینئرز نے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے مجھے ہمیشہ انوائٹ کیا اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر، اور نئی چیزیں سیکھنے کے لیے خود آئے ہیں، جو مجھ سے 10-20 سال بڑے اور سینئر پوسٹ کے پروفیسرز آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، اور انہوں نے پورا دن گزارا ہے میرے ساتھ ڈیولپمنٹ کا۔ اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل کل کی ہے۔ کل میں JPMC گیا، اور وہاں کے جو چیف آف
پلمونری میڈیسن ڈاکٹر رضوی ہیں، انہوں نے خود پورا ارینجمنٹ کیا میرے لیے، اور میں نے وہاں ایک کیس کیا پیشنٹ کا جو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کیا اپنے آڈیٹوریم میں، جہاں 50-60 جونیئر اور سینئر ڈاکٹرز بیٹھے تھے. انہوں نے وہ سب دیکھا اور سوال جواب ہوئے. انہوں نے پورا آرگنائز کیا تھا کل. اسی طرح جولائی میں آرم فورسز کے میڈیکل ہاسپٹل پنڈی نے یہی ارینج کیا تھا. وہاں بڑے بڑے سینئر جرنلز اور کرنلز تھے فوج کے، لیکن انہوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اسی طرح سیکھی جائے گی کہ اپنے ملک کے جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان سے سیکھیں. اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، ٹائم دیا، لیکچرز ڈلیور کیے میں نے، اور ان کے پیشنٹس کو وہاں علاج کر کے ان کو سکھایا. تو یہ بڑی پرامسنگ چیز ہے میرے ذہن میں کہ ہمارے سارے ہاسپٹلز، گورنمنٹ اور پرائیویٹ بھی، آغا خان بھی یہی کر رہا ہے، ہر سیکٹر میں ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے لیے اتنا انتھوزیازم ہے. اشرف صاحب، آپ نے کچھ پرٹیکولر ڈیزیزز کا تذکرہ کیا تھا، جیسے کہ لنگ کینسر، جس میں انیشیلی بہت زیادہ کام کیا گیا اس فیلڈ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے COPD، ایستھما، ایمفائسما، ان سب کا آپ نے ذکر کیا. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ فیلڈ انٹروڈیوس نہیں کی گئی تھی تب کیا ہوتا تھا؟ تو یہ ساری بڑی پرانی ڈیزیزز ہیں جن کا ہمیں کئی ڈیکیڈ سے پتہ ہے، اور ان کا علاج آج بھی پوری دنیا میں موسٹلی دوائیوں سے ہوتا ہے، انہیلرز سے یا دوائیاں جو کھاتے ہیں ان سے. انٹرونشنل پلمونالوجی میں ہم جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہے ہیں وہ منیملی انویسو، جو سرجری نہیں ہے بلکہ صرف برونکوسکاپی کے تھرو جاتے ہیں، ہم منیملی انویسو طریقوں سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہے، ابھی ریسنٹلی تقریباً 1 سال پہلے امریکہ میں FDA نے اپروو کیا ہے ایک نیا ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں برونکیل تھرموپلاسٹی. برونکیل تھرموپلاسٹی جو ہے وہ ہم لنگس کے اندر جا کر سیویئر ایزما کے پیشنٹس کی جو مسلز ہوتے ہیں ایئر ویز کے، ونڈ پائپ جو ہے ٹریکیا اور برونکائی کے، ان کے مسلز کو ہم ہیٹ سے گرم انرجی دے کر مسلز کو ہم کمزور کر دیتے ہیں، تاکہ جب ایزما کا اٹیک ہو ان پیشنٹس کو، جب وہ کوئی ایسی چیز سونگھیں یا دھواں ان کے ناک میں جائے، اور جب اٹیک ہو تو ان کے جو ایئر ویز ہیں، جو ونڈ پائپس ہیں، جو عام طور پہ اسپیزم میں جا کر بند ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اسپیزم جو ہے وہ بڑا ویک ہوگا، کیونکہ اسپیزمس تو مسلز ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کنٹریکشن اور اسپیزمس بہت کمزور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی جو اٹیک کی ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور سیویرٹی بھی کم ہو جائے گی. اور سال یا 2 سال کے پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو دوائیوں کا استعمال ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا. ان کو وہ بڑی خطرناک دوائیاں جن کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تھے وہ نہیں دینی پڑیں. ان کی جو چھٹیاں تھیں کام کی اور اسکولوں کی وہ کم ہو گئیں. تو یہ پوری ریسرچ ہم نے کی تھی، اور میں اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر تھا اپنے انسٹیٹیوشن کا، اور اب یہ پبلش ہوئی ہے چند سالوں پہلے، اور ایونچولی اب یہ اپروو ہو گیا ہے ٹریٹمنٹ. اور اب ہم روٹینلی اپنے پیشنٹس کو یہ آفر کرتے ہیں، ان پیشنٹس کو جو تمام دوائیاں لینے کے باوجود بھی ایزما کے پیشنٹ رہتے ہیں اور ان کی ڈیزیز کنٹرول نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اب ہم ان کو ایک نیا ٹریٹمنٹ جو کبھی پہلے اویلیبل نہیں تھا وہ آفر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا تھا COPD کا، کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈس آرڈر، جو کہ ایک اور موڈیلٹی ہے جو کہ اکثر و بیشتر سامنے آتی رہتی ہے اور کافی خطرناک بیماری ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کو ایک ایسی سٹیج پر لے جاتی ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ COPD جیسی مہلک بیماری میں کس طرح کا طریقہ علاج آفر کیا جاتا ہے تھرو انٹرونشنل پلمونالوجی؟ یہ بھی ہماری فیلڈ کا ایک بڑا ایکسائٹنگ ایریا ہے، اور ہم لوگ نے اس میں پچھلے 5-6 سال میں بہت ریسرچ کی ہے. اور آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، ریسنٹلی آپ نے دیکھے بھی ہوں گے پیشنٹس کے ایمفیسیما کے پیشنٹس کی ایک سرجری کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں لنگ والیوم ریڈکشن سرجری. اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ لنگ سے کچھ حصے نکال دیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں جو ایریاز لنگ کے بہت ہی بیمار ہوتے ہیں، ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں بیماری سے، کارآمد نہیں رہتے، ایگزیکٹلی، ان کو نکال لیا جاتا ہے سرجری سے. اب وہ سرجری بڑی ایکسٹینسو سرجری ہوتی تھی.
بالکل. کیونکہ عموماً یہ پیشنٹس جو ایمفیسیما کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اسموکنگ کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر اور ہارٹ اور دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس عمر میں. تو وہ اتنی ایکسٹینسو سرجری سے گزرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آلدو یہ سرجری اویلیبل بھی تھی اور کی بھی جا رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن تقریباً 15 یا 20% پیشنٹس ہی یہ سرجری کروا سکتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ ایلیجبل ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. ایگزیکٹلی. تو ہم نے جو انٹرونشنل پلمونالوجی میں اس ڈیزیز کا طریقہ، لنگ والیوم ریڈکشن کا جو طریقہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیمرے کے تھرو لنگز میں اور پھیپھڑوں میں جاتے ہیں پیشنٹس کے، اور ان جگہوں میں، ان ایریاز میں لنگز کے جن کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہوتا اور جو بیماری سے بہت زیادہ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم ان میں چھوٹے چھوٹے سے ویلو لگا دیتے ہیں. جی. اور وہ ون وے ویلوز ہوتے ہیں. تو جب انسان سانس لیتا ہے تو ہوا اندر نہیں جا سکتی ان کے، اور جب وہ سانس نکالتا ہے تو ہوا باہر آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ایریاز لنگس کے ہلکے ہلکے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد وہ بالکل ایسے ہی سکڑ کے بیکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کو سرجری سے نکال دیا گیا ہو. اور یہ سارا کام بغیر کسی سرجری کے اور بغیر کسی اینستھیزیا کے اور بغیر کسی ہاسپٹل میں 10 دن ٹھہرے ہوئے ہوتا ہے. تو اس سے اب یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جو اس علاج کے مستحق تھے لیکن ان کو علاج آفر نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہ اتنے بیمار تھے کہ ان پر سرجری، اتنی ایکسٹینسو سرجری نہیں کی جا سکتی. ایگزیکٹلی. تو اب یہ اس نئے طریقے کے تھرو، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈوسکاپک لنگ والیوم ریڈکشن اور برونکوسکاپک لنگ والیوم ریڈکشن ایز اپوز ٹو سرجیکل لنگ والیوم ریڈکشن. اب ہم ان کو یہ سب آفر کر سکیں گے، اور اس میں بھی ہم نے بہت ریسرچ کی ہے پچھلے 5-6 سال یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یورپ میں. میں اس اسٹڈی کا بھی پرنسپل انویسٹیگیٹر تھا اپنی انسٹیٹیوشن کا، اور انشاءاللہ اگلے 1 سال میں یہ FDA سے اپروو ہو جائے گی اور ہم لاکھوں لوگوں کو امریکہ میں اور کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں آفر کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر انٹرونشنل پلمونالوجی کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. اسٹے ود اس.